السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی ارشد۔ ناظرین، آج ہم جس ادارے میں موجود ہیں وہ پاکستان کی 148 سالہ تاریخ کا حامل ہے اور منفرد اہمیت کا حامل ہے، منفرد اس کی ایک مثال ہے اپنی فیلڈ میں، اپنے دور میں۔ ہم موجود ہیں NCA میں، جو کہ پاکستان کا انتہائی قدیم ادارہ ہے۔ کلچر ہو، فلم میکنگ ہو، فیشن ہو، آرٹس ہو، NCA کا جو کردار ہے وہ ہمیں ہر فیلڈ میں نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر NCA پروفیسر ڈاکٹر مرزا جعفری، جو کہ بہت سے اساتذہ، بہت سے طلباء کے عملی اور تدریسی استاد بھی رہے ہیں اور NCA میں بطور وائس چانسلر ایک طویل عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ NCA کے حوالے سے وہ کیا اپنے خیالات رکھتے ہیں اور NCA کو کس طرح سے مستقبل میں لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ نے ٹائم دیا سر۔ سر، ہم شروعات کرتے ہیں کہ آرٹس کی جو ہے تعلیم ہے، اس کا موجودہ دور میں کیا اہمیت ہے، کتنی وہ ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں آرٹ ایجوکیشن کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اس کی آپ اہمیت کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ ہمارے یہاں جو قدریں جو ہے وہ ہمیں اب نظر نہیں آ رہی، جسے ہم ویلیوز کہا کرتے تھے، وہ تربیت کہا کرتے تھے، تو اب کچھ ذرا راہ روی جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف سوسائٹی مائل ہے زیادہ۔ اب یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہ اس حوالے سے ہے کہ جیسے اب آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، اس سے بھی کچھ چیزیں اس کے پلس مائنسز ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ایک توازن تھا وہ بگڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف جو شعبوں میں لوگ جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، اور انڈسٹری ہے، ایک میکینیکل چیزیں ہو گئی زیادہ، اور ہر شخص جو ہے وقت اس کے پاس کم ہے، اور اوبیسلی اسے میٹ کرنے کے لیے بوتھ اینڈس وہ بڑی ایفرٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ اس میں جو آرٹ کی جو پریزنس ہے وہ اہمیت زیادہ اختیار کر جاتی ہے، کہ وہ جو ریجیڈیٹی کو کچھ کم کرتا ہے، جیسے جس میں شاعری بھی ہے، مصوری ہے، اور نقاشی ہے، خطاطی ہے، ایون فلم ہے، میوزک ہے، تمام۔ اور ہمارا اوبیسلی ایک آرٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جیسے آپ نے فرمایا 148 سال کی اس کی ہسٹری ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اوور دا ایئرس ہمارے یہاں آرٹ کے ادارے بننے شروع ہو گئے۔ اس وقت لاہور شہر میں بھی کافی ہیں، اور بہت زیادہ اور بھی چاہیے، کیونکہ آرٹ جو ہے یہ ایک مزاج میں ایک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ کہ میں تو سمجھتا ہوں اگر کہ بینکر بھی ہے، ایون ہم جو شارٹ کورسز شروع کرتے ہیں، یہ سمر ہمارے کیمپس ہوتے ہیں، جی، ہم تو سال میں 4 مرتبہ شارٹ کورسز اپنا آفر کرتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ آتے ہیں، یعنی میو ہاسپٹل سے پروفیسر آ جاتے ہیں، اچھا، اور اسی طرح سے سرونگ جو ہے یہ ملٹری کے آفیسرز ہوتے ہیں، ایئر فورس کے آفیسرز آتے ہیں، بینکرز آتے ہیں، تو وہ پھر ان کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور ہمارے پروگرام شارٹ کورسز کے جاری کرنے کا، کنٹینیو رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم یعنی شامل رکھیں اس کے ساتھ، اور آرٹ کی کوئی رمق جو ہے وہاں جاتی رہنی چاہیے۔ اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے لاسٹ 10 ایئرز میں تقریباً 11,000 سے زیادہ شارٹ کورسز کے گریجویٹس ہمارے مارکیٹ میں گئے ہیں۔ ہمارے ویسے جو گریجویٹ ہیں وہ تو 3,000 بھی نہیں گئے ہوں گے، جو 4 سال یا 5 سال کا کورس کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا وقت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی امپورٹنس تو بالکل بہت ہے۔ ایک معاشرے میں اس کی جو قدریں ہیں، اس کی جو ویلیوز ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فن اور ادب کی طرف آپ کو مائل رکھا جائے، مائل کیا جائے۔ اسی طرح سے NCA کی جو پریزنس ہے، اور اس میں ہم جیسے شامل رکھتے ہیں، ایگزیبیشنز کرتے رہتے ہیں، جی، اپنے الومنائز کو بھی انگیج رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارا 28 کو الومنائی ڈنر ہو رہا ہے، جی، جی، اس میں ایک بڑے استاد آ رہے ہیں میوزک کے، حامد علی خان صاحب آ رہے ہیں، صحیح، اور یہ کیونکہ وہ استاد میں نے نام اس لیے لے دیا کہ وہ اسی پبلسٹی سٹی سے بالاتر ہیں، جی بالکل، جی، وہ اس گھرانے کے، تو ہم انگیج رکھتے ہیں اپنے جو ہمارے گریجویٹس ہیں انہیں بھی،
اور شارٹ کورسز میں عام جو ایریاز ہیں جنہیں کم وقت ملتا ہے وہ NCO میں آنے کا موقع ملتا ہے. رائٹ. اچھا سر، کون سے ڈگری پروگرامز آپ نئے شروع کرنے جا رہے ہیں اور کن پروگرامز میں طلباء کا جو رجحان سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے نئے ایسج تو ہم شروع کرنے نہیں جا رہے کیونکہ ہمارے کافی پروگرام ہیں جو بہت عرصے پہلے شروع ہو چکے ہیں. اس میں کچھ ہم نے جیسے کلچر اسٹڈیز میں ہمارے پاس MPhil پروگرام تھا، اس سے ہم نے انڈر گریجویٹ شروع کیا ہے، اس سے بھی اب تو ٹائم ہو گیا ہے. اور ہم جیسے کہ تھیٹر تھا، ہم نے بہت پہلے سے ہمارے پاس یہ اپروو پروگرام تھا. اسپیس کے نہ ہونے کی وجہ سے شروع نہیں کر سکے. لاسٹ ایئر ہم نے اس کا ایک ڈپلوما پروگرام شروع کیا. شہناز شیخ صاحبہ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھا اس کا آؤٹ کم تھا، تو ہم نے تھیٹر شروع کیا ہے. اسی طرح سے میوزک میں ہم اس میں کچھ فردر ڈپارٹمنٹس شروع کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ پرفارمنگ آرٹس، کتھک. ابھی میوزک ڈپارٹمنٹ میں ایک شارٹ کورس شروع کیا تھا، بہت اچھے اس کے رزلٹس آئے ہیں. تو ابھی کیونکہ ہمارے جو چارٹر جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اسٹیچوٹس پہ، چارٹر ملنے کے بعد یونیورسٹی کا، صحیح، تو کچھ اس کے ساتھ ایکچولی اسپیس کا بھی تعلق ہے جی، نئے کورسز شروع کرنے سے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک اپنا نیا جو گریجویٹ بلاک جو 20 سال سے ہمارا خواب تھا وہ اب ایگزیکیوشن میں جا رہا ہے، بلکہ جا چکا ہے. اس پہ اس کا ایکسکیویشن ہو چکی ہوئی ہے. وہ بلڈنگ ہم ایک پلان ہم نے کی تھی 3 ڈاؤن اینڈ 11 اپ. جی، وہ ٹاور بلکہ ایک یونیک ٹاور ہوگا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہوگا. کسی آرٹ اسکول کے پاس ایسا ٹاور نہیں ہوگا جس میں کہ ایک تھیٹر سنیما بھی ہوگا. اور اس پہ ہم بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں. وہ اسی کیمپس میں بن رہا ہے؟ جی ہماری جو پارکنگ جو اسپیس تھی نا، جو ریئر جی جی پارکنگ تھی، اس پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. رائٹ رائٹ. اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. ہاسٹل میں بھی ہم نے ایک اسپیس کریٹ کی تھی، ایک نئی بلڈنگ. یہ کووڈ کے ٹائم پہ ہمیں احساس ہوا تھا کہ سنگل آکوپینسی بھی کسی اسٹیج پہ اگر چاہیے ہو تو ہم نے اسپیس ایک ہاسٹل کی بلڈنگ ایڈ کی ہے. اس میں کچھ فیسلٹیز ہم نے ایڈ کی ہیں. ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس کے پاس اسٹوڈیو اسپیس نہیں ہوا کرتی، لیب نہیں تھی، تو لیب ہم نے اسٹیبلش کی ہے. کمپیوٹر لیب ہم نے یہاں بہت بڑی ایک اسٹیبلش کی ہے اپنی، اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب. اور ملٹی میڈیا اب ہم گیم ڈیزائن کی طرف جا رہے ہیں. ایک بڑے پیمانے پہ پروجیکٹ ہے ہمارا، اس کی فنڈنگ کے لیے اب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب وقت جو ہے اس کا آ رہا ہے کہ گیم ڈیزائن میں بہت کام ہو رہا ہے. ہمارے ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ میں انڈر گریجویٹ پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ کلچر کی، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ویسٹ کے کلچر کو ہم بہت کاپی کرتے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا کلچر بہت رچ ہے. ہم اس کو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ پاکستان کے اپنے کلچر کو پروڈیوس کرنے میں جو ہے نا ہچکچاہٹ سی محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ پروموٹ نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے اس میں اگر سچی بات ہے نا تو وہ تو یہ ہے کہ اس میں ایک ریاست کا بھی بڑا ایک رول رہا ہے کہ آپ تو بالکل ینگ ہیں. میرے جو ٹائم کے لوگ ضرور مجھے جو سن رہے ہوں گے کہ اسٹیٹ اسکول کا ایک تصور تھا اور وہ ریڈیوس ہوا ہے اس کا اسکوپ. بہت سے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس سے ختم ہو گیا ہے. بہت ایجوکیشن اس میں گراوٹ آئی ہے. یہ منسٹری نے دوبارہ کام اس پہ کیا ہے، ایفرٹ کیا ہے. کچھ لوگ بہت کام کر رہے ہیں، جیسے گلگت کے جو اس وقت چیف سیکرٹری ہیں بہت ایفرٹ کر رہے ہیں اسکول کو امپروو کرنے میں. لیکن وہ جو ہم نے جو اسکول کو جو پرائیویٹ سیکٹر میں میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ ریاست نے بیچ دیا ہے. اور یہ ایک کرمنل ایک نیگلیجنس تھی کہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ جو ہے اس کو پلان ٹھیک سے نہیں کیا گیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے کیوں ہیں. پرائیویٹ اسکول سسٹم دنیا بھر میں ہوتا ہے اور اگر پاکستان میں ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن وہ ایک متبادل کے طور پہ سامنے آیا کہ دیکھیں نا، اب جو ریاست جو اسٹیٹ اسکول ہے، اب لاہور شہر میں دیکھ لیجیے بہت بڑے بڑے اسکول تھے جی، انہیں ایکسپینڈ ہونا چاہیے تھا. ان کا جو اسکوپ ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے اوور آل سارے جو پروونسز میں جا کے دیکھیے آپ. ابھی میں پرسوں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ KPK میں پتہ نہیں کتنے 100 اسکول بند ہوئے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بند ہو رہے ہیں؟ اب پھر گھوسٹ اسکول کا ایک تصور ہے اور ہمیشہ سے ہے. کیوں ہے وہ، کیسے ہے، کس کی مجال ہے کہ اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن ہو اور
اور گھوسٹ اسکول آپ آرام سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور ہم ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں. کیسے ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک اسکول کو ذمہ داری سمجھا نہیں جا رہا. تعلیم ایک بنیادی حق ہے اور اس کو خریدا جا رہا ہے یہاں پہ, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کے لیے آج دیکھ لیجیے گلی محلوں میں پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. اور کیوں ایسا ہے؟ اگر ریاست کو یہاں پہ اسکول سسٹم کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے تھا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کر نہیں رہے, ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن درمیان میں کئی گیپس بہت بڑے بڑے آئے ہیں, ایک ایسے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں کہیں پہ گم ہو گئی ہیں. آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اب جیسے آپ ہیلتھ بھی دیکھ لیجیے, ہاں کسی موڑ پہ آپ کی گاڑی مڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک ٹاور کھڑا ہوا ہے, ایک پرائیویٹ ایک ہاسپٹل کھڑا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا, اس طرح سے آپ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہاسپٹلز نہیں ہیں, لیکن وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں اس قدر ہاسپٹل بن گئے ہیں, یہ بننے میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اتنی ہی تعداد میں کیا گورنمنٹ سیکٹر میں بنے؟ اب اتنی تعداد میں کیا جو اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں کیا گورنمنٹ نے ایڈ کیے ہیں؟ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اس میں ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا. تو لہٰذا جب آپ نے تعلیم کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا, اس میں پھر ایک انگلش میڈیم کا ایک ایج آ گیا کہ اے لیول او لیولز ہیں, وہاں پہ پھر آپ کا جو کلچر ہے وہ ڈسٹارٹ نہیں ہوا, ہم نے ڈسٹارٹ کیا اسے کہ جب آپ اے لیول کے سبجیکٹ پڑھائیں گے تو وہاں پہ کچھ مینڈیٹری رہے گا نہیں, وہاں پہ آپ کا جو لٹریچر ہے, آپ کا جو ادب ہے. اب ہم انٹرویو کرتے ہیں یہاں پہ, کسی بچے سے کہتے ہیں ایک شعر سنا دیں, وہ ہمارا ایسے چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے پتہ نہیں کس زمانے کا سوال ہو کوئی گیا. غلط بات کرتے. دیکھیے اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ آپ کسی سے ایک ہی شعر اقبال کا ہے, وہ انہیں ایک رٹا ہوا جو کبھی کہیں سن لیا ہوگا, ورنہ پوئٹری نہیں جانتے. اور بڑے یہ شرم کی بات ہے کہ آرٹ انسٹیٹیوشن میں ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اور وہ پوئٹری سے واقف نہیں ہے, صرف اس لیے کہ وہ اس اسکول سسٹم سے آ رہا ہے جس کے یہاں پہ اردو اور پنجابی جو بولنا ہے نا وہ بدتمیزی ہے. وہ ٹیچر کو وہ سیک کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پہ مادری زبان اپنی بول دیتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ کلچر کی طرف ہم مائل نہیں ہیں, تو بچوں کا قصور نہیں ہے. ہم نے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی ہے کہ آپ نے ان سے اردو نہیں بولنی, آپ نے ان سے پنجابی نہیں بولنی, آپ نے گھر میں بھی ان سے انگریزی بولنی ہے, انہیں انگلش میڈیم اسکول میں لے کے جانا ہے. اور وہ پھر وہاں پہ یہ تو عدم توازن کے ذمہ دار ہم ہیں, خود ہیں. صحیح. اچھا سر, این سی اے بہت سے سرکاری پروجیکٹس پہ بھی کام کرتا آ رہا ہے, ماضی میں بھی کیا. ابھی حال ہی میں این سی اے نے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کی تزئین و آرائش اور اس کی تعمیر نو میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے, اس پروجیکٹ کی سپرویژن کر رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کی نئی عمارت آپ کے این سی اے کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو آپ کا ایک اسٹینڈرڈ آف انفراسٹرکچر ڈیزائننگ ہے, اس کے اکارڈنگ وہ مکمل ہوا ہے؟ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی, ہم نے تو بہت ایفرٹ کی, لیکن اب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا, جیسے ایک جوک دنیا بھر میں چل رہا ہے کہ جب آپ پیپرا رول کے تحت مونالیزا بنوائیں گے تو ایسی بنے گی. تو اگر آپ نے ایک سسٹم کے تحت جب ایک کام ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں پھر آپ کوالٹی کو, اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا اتنا آسان رہ نہیں جاتا. ایک کانٹریکٹر کو جو آپ لے کے آتے ہیں تو وہ لوئسٹ بڈر ہوتا ہے. اب جو لوئسٹ بڈر ہے اس سے آپ یہ کہیں کہ یہ کوالٹی, تو وہ ہمیں بہت اس میں سر کھپائی کرنی پڑی, اور بہت ہمارے اس میں جھگڑے بھی ہوئے, بہت ناراضگیاں ہم نے لیں. لیکن ہم خیر اپنے اس پہ ڈٹے رہے, جس کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ جو ہے بچا لیا, اور آپ دیکھیے اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک اس کے آرٹ ورک کا ہے, اس میں تو رتی بھر بھی آپ کو کوئی کسر نظر نہیں آئے گی. اور جہاں تک پھر میٹیریل کی بات ہے, ایگزیکیوشن کی بات ہے, جہاں پہ کانٹریکٹر کا ذکر آئے گا, تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ جناب سب ہمارے جیسے ہیں. ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ججز بھی ہم میں سے آتے ہیں ہمارے جیسے ہیں, جرنیل بھی ہم میں سے آتے ہیں ہمارے جیسے ہیں, سیاستدان بھی ہم میں سے آتے ہیں ہمارے جیسے ہیں. ہم تو جب کوئی کسی چیز میں خرابی ہوتی ہے نا, ہم اسے بڑی خوبصورتی سے اون کر دیتے ہیں کہ ہم جیسے ہم ہیں ایسی یہ سب لوگ ہیں. تو بہرحال ہم نے اپنی تو حد الوسع کوشش کی, اور ایک جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہم نے ایک پیس آف دا آرٹ دیا ہے, اسے سراہا جا رہا ہے. مجھے اچھا پی سر, اے وغیرہ جو ملتے ہیں, جو منسٹرز ہیں, جی جی, اور خود جو ہمارے سی ایم بھی ہیں اس وقت, اور جو پہلے بھی تھے, انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا بہت. رائٹ.
سر یہ بتائیے کہ آپ ایک طویل عرصے سے پہلے پرنسپل تھے، اب وائس چانسلر ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ ایسی کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ طے کر لیتی ہے یا آپ کر لیتے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے مرتضیٰ جعفری صاحب بھی بطور وائس چانسلر پرنسپل کے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ جو آپ بات کریں کہ طے کر لیتے ہیں یا وہ طے کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں ایک اس انسٹیٹیوشن سے میرا 28 سال کا تعلق ہے، جہاں کا میں گریجویٹ بھی ہوں. یہاں میں ایلیویٹ ہوا اس پوزیشن تک، ہر پوزیشن پہ میں رہا، تو اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو میں بہت جانتا ہوں. تو جب مجھے یہ موقع ملا تو میں نے ڈے اینڈ نائٹ اپنے ایک کر دیے. اور جسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اسے جاب نہیں سمجھا، میں نے اسے ایک اپنے ایک سیکرٹ ڈیوٹی کے طور پہ لیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک مشن ہے، اور جو میں نہیں کر سکا وہ مجھے سیکنڈ ٹرم میں موقع مل گیا کرنے کا. اور اوبیسلی اب جب یہ چارٹر کے لیے ہم نے بہت ایفرٹ کی، اور میری 2002-03 سے میں بھی اس میں شامل تھا، اور مجھ سے پہلے تمام جو پرنسپلس ہیں ان کی بھی ایفرٹس تھیں کہ چارٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، مل جائے ہمیں. تو لیکن فائنلی یہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے ٹرن میں یہ کامیاب ہوا اس میں. اور اس میں بہرحال ہمارے جو دیدن منسٹر تھے ان کا بھی بڑا رول تھا، بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا ان کا، جس کی وجہ سے یہ بل بار بار جب اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سے بھی گزرا، پھر یعنی پارلیمنٹ سے اپروو ہوا. اور جہاں تک مجھے ریٹین کرنے کی بات ہے تو میں نے تو اب کئی مرتبہ کوشش کی کہ اب میں بس ایک اچھے موڈ پہ خوبصورتی کے ساتھ نکل جاؤں، اور میرا یہ پروگرام ہے بھی. لیکن یہ تھا کہ کچھ چیزیں ابھی تک ایسی ہیں، جیسے یہ میں نے گریجویٹ بلاک کا ذکر آپ سے کیا ہے جی، تو وہ اس کی ابھی فاؤنڈیشن پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بلڈنگ تھوڑی سی اوپر نکل جائے تو پھر میں ہمارے پاس ابھی بہت سے لوگ لائن اپ ہیں. میں نے بہت بڑا فوکس میرا تھا فیکلٹی کے انڈکشن پہ، اور ہم نے کوئی 8-10 سلیکشن بورڈ کیے ہیں. بہت بڑا گیپ تھا جب میں نے جوائن کیا تھا 2013 میں، ہمارے پاس ایک پروفیسر نہیں تھا، ہماری فیکلٹی میں بہت گیپس تھے. ہم نے پوزیشنز کریٹ کی اور بار بار کریٹ کی، ہم نے پوزیشن فل کی. اس وقت ہمارے پاس 7 فل پروفیسرز ہیں، ہمارے پاس 7-8 پی ایچ ڈیز ہیں. اور جی ہمارے پاس اس وقت کوئی گیپ نہیں ہے. کسی وقت بھی جب کوئی چینج آئے گا تو بڑا اسموتھ آ جائے گا. اور اس پہ بڑی اپنے ٹائم میں، کیونکہ میرا یہی کمٹمنٹ اپنے ساتھ تھی کہ اگر میں انسٹیٹیوشن کو کچھ میں دے کے جا سکتا ہوں تو وہ بیسٹ فیکلٹی ہے، اور وہ ہم نے ایفرٹ کی ہے. اس پہ ہم نے کہیں کسی کی نہیں سنی. بڑے بڑے پریشر اس پہ آتے ہیں کہ الیکشن کے ٹائم پہ ہم نے کبھی اسٹوڈنٹ کی انٹیک پہ کبھی نہیں پریشر ہم نے لیا، ہم نے فیکلٹی پہ بھی بالکل نہیں لیا، اور بڑی میرٹ پہ ہماری فیکلٹی ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ گورنمنٹ بات کر رہی تھی مجھ سے یا میں کر رہتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کیونکہ ہمارا ان بلڈ تھا اس میں ہمارے بل میں کہ انکمبنٹ جو پرنسپل ہے شیل بی دا فرسٹ وائس چانسلر، تو اس کے تحت میں اب یہ ہولڈ کیا ہوں چارج اس کا. اور یہ البتہ ضرور مجھے اعزاز ہے کہ میں اس انسٹیٹیوشن کا آخری پرنسپل ہوں اور پہلا وائس چانسلر ہوں. صحیح. تو اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نیئر فیوچر آپ ریپلیس ہوتے ہیں تو ان ہاؤس بیک اپ ایسا موجود ہے کہ وہ آپ کو ایزیلی ریپلیس کر سکے گا؟ بالکل ہے جی، بالکل ہے. دیکھیں ہم نے یہ موجود نہیں تھا، اس کو ہم نے موجود کیا ہے، اب موجود ہے، ہم لے کے آئے ہیں. وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انسٹیٹیوشن کو جو بیسٹ ہم دے سکتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ اسے ایک ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک فل پروفیسر موجود ہے ہمارے پاس. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2013 میں جب میں نے جوائن کیا تھا ہمارے ایجنسی میں ایک بھی پروفیسر نہیں تھا. پوزیشن سب ویکینٹ تھیں، اور پوزیشن تھی ہی نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر کی پوزیشن بھی نہیں تھی. تو میں آپ سے بلکہ فگرز میں آپ کو دوں گا سر، ہم نے 130% پوزیشن فل کی ہیں. جب میں نے جوائن کیا تھا تو ہمارے پاس ریگولر فیکلٹی تھی وہ 60 کے قریب تھی، اور آج 140 کے قریب ہے. ہم نے 100% نہیں بلکہ اسے کہیں زیادہ پوزیشن کریٹ بھی کی ہیں اور فل بھی کی ہیں. اس وقت فل سوئنگ پہ انسٹیٹیوشن جا رہا ہے، کوئی اس میں ایسی بریک لگنے کی پریشانی کی بات نہیں ہے.
بہت لوگ ہمارے پاس ہیں اور لائن اپ ہیں. اچھا سر، گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑا ایک کیوریوسٹی پائی جا رہی ہے لوگوں میں. ظاہر ہے ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت خطہ ہے. وہاں پر NCA کا کیا فوکس ہے؟ آپ حال ہی میں کچھ دن پہلے گلگت بلتستان کے دورے سے بھی واپس آئے ہیں، تو کیا پروجیکٹس ادھر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے گلگت بلتستان کے ہم نے 3 وزٹ کر لیے ہیں، اور ایکچولی آنریبل چیف منسٹر کی خواہش تھی تو ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بہت جو ہے فراخ دلی کے ساتھ ہمیں کہا کہ وہ ہمیں وہاں پہ 100 کنال جگہ دیں گے، اور وہ خواہش کر رہے تھے کہ وہاں کیمپس. تو یہ کس جگہ پہ؟ گلگت میں. جی گلگت میں. تو گلگت میں ہمیں ابھی انہوں نے 34 کنال جگہ ہینڈ اوور کر دی ہے، اور وہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ہماری کلاسز ہوں گی. اور اس کے لیے کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہے؟ جی نہیں، ایک بلڈنگ کا پارٹ بھی ہے. اوکے. ایک پلاٹ ہے 34 کنالز کا. تو کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا ریجن ہے کہ وہاں سے اور سیٹ بہت کم تھی، اور آپ بھی جیسے جانتے ہیں کہ جو کوٹا سسٹم ہے سیٹ کا وہ آبادی کے ریشو کے ساتھ ہے، اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے. تو بڑے ایک افسوس ہوا کرتا تھا کہ ایک سیٹ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی، اور اتنا وہ رچ ایک پروونس ہے، ایک ایریا ہے جہاں سے بچے آتے ہیں، اور بہت ان میں ایک گنجائش تھی اس کی. تو اب کیونکہ انہوں نے ایک لیڈ لی چیف منسٹر نے، انہیں ہم اسپیس بھی دی ہے، تو ہم بالکل ہم ولنگ ہیں، اور پوری ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ ایک NCA کا ایک ہم سینٹر آف ایکسیلنس اسٹیبلش کریں گے، اور اپنے مومنٹم کے ساتھ پھر وہ ایک سب کیمپس کی شکل فیوچر میں اختیار کر لے گا انشاءاللہ. رائٹ. صحیح. اچھا سر، آپ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا اس میں ایفرٹس بھی ہیں کہ آپ نے NCA کو ڈرگ فری بنایا ہے. یہاں پہ آپ نے ڈرگس کو بہت کنٹرول کیا ہے. کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا پولیٹیکلی اور سوشلی؟ آپ کو کن دباؤ کا سامنا، کس طرح کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اس سارے کیمپس کو ڈرگ فری بنانے میں؟ دیکھیے اس میں بالکل کوئی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اگر آپ کی نیت ہے کہ اور آپ کمیٹیڈ ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اب دیکھیے جیسے میں نے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور بڑے سینسیبل ہوتے ہیں آرٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں نے انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو یہی دیا کہ اگر آپ اپنے ہوش و حواس میں اپنی باڈی کی کیمسٹری کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کسی کیمیکل سے آپ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر لیں گے، یا آپ کی کوالٹیز بہتر ہو جائیں گی. تو میرا یہ بلیو ہے کہ آپ کوئی چیز کسی انٹیک کے نتیجے میں کسی ڈرگ کے یا کسی کیمیکل کے آپ اپنی کیمسٹری کو بہتر نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے آپ کو کمزوری کرتے ہیں. تو اس کمٹمنٹ سے ہم چلے، اور ہم نے کوشش کی ہے ڈرگ فری کرنے کی. لیکن بہرحال اب اس میں کوئی کا دکا کیس ایسا آ جاتا ہے، پھر اس کو ہم بڑی سرزنش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو یہ خیال تھا نا، بلکہ ہے کہ آرٹ انسٹیٹیوشنز میں اور اس کا عمل دخل، یہ بہت ایک ریڈیکولس سا ایک آئیڈیا ہے کہ آرٹسٹ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتا، اس کے بغیر آرٹسٹ چل نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ جو ہے وہ تو نیچر کے بہت ہی وہ قریب ہوتا ہے، بہت کلوز ہوتا ہے. اور یہ جو چیز ہے جو ڈرگ ہے، یہ تو آپ کو اس کے قریب تو لے کے نہیں جا رہی، یہ تو آپ کو اس سے دور لے کے جا رہی ہے. یہ تو آپ ایک طرح سے آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. تو آرٹسٹ کا ہمارا تو یہی فوکس ہے کہ وہ نیچر کو زیادہ سے زیادہ آبزرو کرے، اور اس کے قریب اپنے آپ کو لے کے جائے، اور جو ریئلٹی ہے اور اس سے یہ دور ہٹنے والی چیز ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارا یہ فوکس تھا، تو ہم نے ہاسٹل میں بھی اور کیمپس میں بھی کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹرول کریں، اور میں کافی حد تک اسے سنبھالا ہے. میں صحیح. سر ماضی میں آپ کو بڑی شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. ابھی بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو آپ کے خلاف کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسے چارجز ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ تنقید آپ کے حوالے سے جو ہے نا سامنے آتی ہے؟ دیکھیے میرے لیے نا وہ بہت ہی معتبر لوگ ہیں جو مجھ پہ بڑی کھلی تنقید کرتے ہیں، اور بلا وجہ کرتے ہیں، اور نامناسب انداز میں کرتے ہیں. لیکن مجھے وہ بہت عزیز ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے میں ذرا میرا جو توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے. سر وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹ ایبسلیوٹلی. تو وہ جو دوست ہیں نا جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے
اپنے لمٹ کو دیکھنے میں مجھے مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہر کام کرنے سے پہلے زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ میرے نقاط بہت زیادہ ہیں. اور یہ تو بڑی فطری چیز ہے، کیونکہ جب بھی آپ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چیزیں میرٹ پہ کرنی ہے اور آپ نے کسی کی نہیں سننی، تو آپ کے مخالفین کی تعداد تو بڑھ جاتی ہے نا. جیسے اگر آپ منافق نہیں ہیں نا تو پھر آپ کو سب لوگ اچھا کبھی نہیں کہیں گے، اور اگر آپ کمال کے منافق ہیں نا تو ہر طرف سے آواز آئے گی کہ یہ سب کو خوش رکھتا ہے. تو آپ انصاف ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف ہوتا ہے، کوئی ایسا انصاف نہیں ہوتا کہ جو دونوں کے حق میں ہو. تو اس لیے آواز تو پھر آئے گی. اگر آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، مجھے ایک دوست ہے بلکہ ایک بہت بڑا جو ایک ادارہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اسی میں جب کسی دوست نے شرارت کی اور انکوائریز ہوئی، بہت چلتا رہا. جب اس سے کچھ نہیں نکلا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب اب ہمیں کوئی آپ کلین چٹ بھی دیجیے. تو انہوں نے کہا جی یہ کلین چٹ کی ہمارے روایت نہیں ہے. اور البتہ انہوں نے مجھے چلتے ہوئے ایک بات کہی کہ آپ اپنا جو مومنٹم ہے اسے کم کر لیجیے، اپنی پیس کو سلو کر لیجیے، کیونکہ اگر آپ اتنی تیز چلیں گے تو اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی مخالفت بھی ہوگی. اب وقت کم ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ کل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنا جو کام ہے وہ مکمل کر کے یہاں سے جاتا ہوں. کیونکہ یہ نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا ٹرینڈ مل گیا. میں تو آج سے 7-8 سال 10 سال پہلے بھی کہتا تھا یار کل کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. بتائیے آپ. بالکل نہیں. تو یہ تو آپ کو نہیں پتہ، یہ تو کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ٹرینڈ میں نے لے لیا. مجھے تو ایک منٹ کا نہیں پتا کہ میں ہوں یا نہیں. اس لیے میں تو اسی تمام انرجیز کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے پاس جو آج کا دن ہے یہ پتہ نہیں مکمل ہے یا نہیں، اور کل آئے گی یا نہیں آئے گی. تو جو آج کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں، کل وہ کریں گے جو ہوں گے. کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. اچھا سر، وفاقی گورنمنٹ سے آپ کو کس طرح کی مدد مل رہی ہے بجٹ کے حوالے سے؟ HEC پاکستان کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ دیکھیے جی بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے تو بالکل ایک بہت ایکسپیرینس ہے کہ میرے سامنے جب ہم پہلے کیبنٹ ڈویژن میں تھے 4-5 فیڈرل سیکرٹری کیبنٹ کے میں نے دیکھ لیے. بڑا ایک امپریشن تھا جی کہ کیبنٹ میں NCA ہے. تو مجھے تو بہت خوبصورت بہترین انسان وہ نظر آئے جتنے بھی سیکرٹریز تھے. پھر منسٹری آف ایجوکیشن میں ہم واپس آ گئے تو ہمیں بالکل کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک تھا. لوگ پوچھتے ہیں تو منسٹری سے بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. اب HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اب دوبارہ ڈاکٹر مختار آ گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی تھے اور وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اسٹیج پہ وہ لوگ اچھے فیسیلیٹیٹر مجھے ملے ہیں جی لکیلی. فنڈنگ کے حوالے سے جتنا فنڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے بجٹ آپ کو ملتا ہے؟ فنڈنگ میں ابھی جو ہوا تھا لاسٹ بھی ایک دم جو کٹ آیا تھا تو وہ ہم تو پھر جا کے بیٹھ گئے تھے، اٹھے نہیں تھے، لے آئے تھے اپنا. کتنی ڈیمانڈ تھی؟ نہیں جتنی بھی تھی ساری ہم نے اپنی ڈیمانڈ ہم نے تو بنوا لی تھی. لیکن یہ نہیں کہ ہم نے ہماری ڈیمانڈ دیکھی، ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ریزنیبل ہی ہوتی ہے. NCA جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ 10 ڈپارٹمنٹ ہیں، اتنی فیکلٹیز چل رہی ہیں، لیکن ہم نے بڑا کنٹرول کیا ہے. ہمارا ایون جو بجٹ ہے پینشن کا بھی ہم نے اپنا فنڈ خود بنا لیا تھا. صحیح. اور ہم بڑے اپنا ناپ تول کے چل رہے ہوتے ہیں. آج یہ جو انرجی کرائسس ہے، میں نے آج سے 10 سال پہلے سے شور مچا رہا ہوں کہ پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشن میں سولر سسٹم دے دیں. چلیں گورنمنٹ کو آج خیال آ گیا. میں تو انہیں آج بھی سلام کر رہا ہوں کہ اگر میں آج سے 10 سال پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ انرجی کرائسس ہے اور یہ رہے گا. اتنی چھتیں خالی پڑی ہوئی ہیں اسکولس کالجز کی یونیورسٹیز کی، تو یہ سبسڈی دیں، فری میں لگوائیں تو کوئی 30-40% برڈن بجلی کا کم ہو جاتا. اب گورنمنٹ خود ایفرٹ کر رہی ہے. ہم نے یہ ایفرٹ آج سے 8 سال پہلے کر لی ہوئی ہے. NCA آج ایکچولی 30% جو ہے سولر پہ ہے. ہمارا پنڈی کیمپس ہم نے بنایا تھا جو نئی بلڈنگ ہے وہ ساری بلڈنگ سولر سسٹم پہ ہے. ہمارا ہاسٹل جو ہے 20% سولر سسٹم پہ ہے. ایک بلب اور پنکھا سولر پہ ہمارا چل رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا یہ یہاں تو نہ بلب چل رہا ہے نہ پنکھا چل رہا ہے تو بچے تو مر جائیں گے ہمارے. تو ہم نے یہ انتظام اپنا ہاسٹل میں بھی کر رکھا ہے، یہاں بھی کر رکھا ہے. گورنمنٹ نے اگر اب یہ اسٹیپ لیا ہے تو بہت پازیٹیو ہے کہ پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشن میں سولر سسٹم ہونا چاہیے.
ان کی چھتیں بیکار پڑی ہیں، اتنا سورج چمک رہا ہوتا ہے، تو ہمیں انرجی جو کرائسس ہے اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے. اچھا سر، موسیقی کی جو تعلیم ہے، فن موسیقی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ نے انیشیٹو لیا NCA میں. ہمارے معاشرے میں طلباء کو موسیقی کی تعلیم کی طرف لے کے آنا ایک بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے جب سے یہ ڈگری پروگرام شروع کیا ہے میوزک کے حوالے سے، تو آپ کیسا رجحان دیکھتے ہیں اس میں والدین کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے؟ دیکھیے وقت بدل گیا ہے. آج اگر آپ موسیقی کی بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آج سے جو ایون 20 سال پہلے بھی جب ہمارا ڈپارٹمنٹ شروع ہوا تھا، اس 20 سال ہونے والے ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے شاید، تو لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو الیکٹیو سبجیکٹس دیے ہیں میوزک کے، ایون پیانو ہے، سارنگی ہے، اور جو جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں اس پہ آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹ بھی الیکٹیو لے رہے ہیں، فلم کے بھی لے رہے ہیں، فائن آرٹس کے بھی لے رہے ہیں. میوزیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں بالکل اس وقت فل ہے، رونق ہے وہاں پہ. ہر فرائیڈے کو اپنا وہاں پہ جو ہے ڈیوڈ کورٹ یارڈ میں اپنا وہ ایک شو کر رہے ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. جی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. اور اب فرق ہے، جیسے اب آرٹ کی کبھی آج سے 30 سال پہلے ایک معین نجمی گیلری تھی، ایک الحمرہ بنا تھا، آج لاہور میں 40 گیلریز ہیں، 40 پرائیویٹ آرٹ گیلریز ہیں. تو ایک رجحان آرٹ کی طرف، آرٹ کو خریدنے کا، آرٹ کو دیکھنے کا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. اسی طرح سے میوزک کے حوالے سے بھی لوگوں میں جو ایک ہے کچھ ان لوگوں کی جو سمت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. یعنی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اسکول کا ایک سائڈ ہے جو ہم نے ابھی تک فل نہیں کی، کہ جو کہ ریاست کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری توانائی کے ساتھ اس پہ کام کرنا چاہیے. اگرچہ کہ بہت کام کر رہے ہیں لیکن کم ہے. اسکول ملنا چاہیے بچے کو، اور اس اسکول میں ٹیکنیکل ٹریننگ ملنی چاہیے. ہم نے 4-5 مرتبہ پورا پیکج بنا کے بھیجا ہے منسٹری کو کہ اسکولز جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ان میں آپ میٹرک کا سرٹیفکیٹ مت دیں جب تک کوئی ایک پروڈکٹ بچہ بنا کے پیش نہ کر دے، چاہے ایک چیئر ہو، ایک ٹیبل ہو، اسے پالش کرنا سکھا دیں. اسی طرح سے میٹل ورک سکھا دیں. ہم نے پورا پلان دیا ہے کہ میٹرک کے جو اسکولز ہیں، سیکنڈری اسکول اور ایون جو مڈل اسکول، سیکنڈری اسکول اور جو انٹر کالجز ہیں، انٹر کا سرٹیفکیٹ روک دیں. جیسے یاد ہے ایک زمانے میں NCC شروع ہوئی تھی، جی کہ 20 مارکس ملتے تھے، مینڈیٹری تھا. جی. جب آپ یونیورسٹی کی ڈگری میں اسلامیات کو کمپلسری کر سکتے ہیں، اس کے بعد ڈگری نہیں ملتی نا آپ کو اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کرنے کے بعد. تو اگر آپ ٹیکنیکل ٹریننگ کو کمپلسری کر دیں تو کیا مصیبت ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. چلا کے بھی ہم نے کہا ہے، اب میں پھر چلا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ میٹرک انٹر کی سندیں دینا بند کر دیں جب تک وہ بچہ کچھ بنا کے نہیں دے رہا آپ کو. ہم اسسٹ کریں گے سارے ملک میں، جو ہے وہ لیبورٹری اسٹوڈیوز بنا دیں گے، ورکشاپ بنا دیں گے، ہم اسسٹ کریں گے. ٹیکنیشین بہت ہیں. آپ کے پاس ووڈ پالش والا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، مارکیٹ میں جائیے آپ کے گھر پہ پرانی ٹیبل پڑی ہوگی نا، آپ نہیں ہے. ہم پروڈیوس کر رہے ہیں شارٹ کورس میں. ہر اسکول سے ٹریننگ ملنی چاہیے، ووڈ کٹ کی، ویلڈنگ کی، یہ فیبریکیشن کی. دیکھیں ہمارے جیسے ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس قسم کے نخرے کہ آپ ایک FA کا سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے ہوں، کلر کی جاب تلاش کر رہے ہوں، آپ BA کر کے ٹہل رہے ہو مارکیٹ میں. ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اب پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، انہیں کیا پلایا کسی نے، یا کیا کھا کے وہ سوئے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیے، نہیں سمجھ آ رہی انہیں. اسکول آپ کے خالی پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، وہاں پہ ورک شاپ بن سکتی ہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. ہم NCA فری میں اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اکراس دا کنٹری ٹیکنیکل ٹریننگ کو. لیکن وہ کون ہے جو سوئے ہوئے ہیں، کون ہے جو جاگ نہیں رہے. اور میں وزیر اعظم سے بھی کہوں گا اور وزراء سے بھی کہوں گا کہ یہ وقت ہے آنکھیں کھول لیں اور ٹیکنیکل ٹریننگ پہ عملی طور پہ سوچنا شروع کر دیں. یہ خیالی خوابی باتیں چھوڑ دیں. اب یہ وقت آ گیا کہ آپ یہ خط پہنچائیں گے یا کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں رہے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مارکیٹیں بند کرنے سے بات بن جائے گی. کوئی نہ بند کرے گا نہ آپ سے ہوں گی کہ ٹیکس یہ لے سکے. دکانداروں سے ٹیکس یہ نہیں لے سکے، ملازم پیشہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. اس سے بڑی شرم کی بات ہے. دیکھیں سر، دنیا بھر میں ایک شٹر جب آن ہوتا ہے نا
جب شٹر گرتا ہے تو اس پہ نمبر لگتا ہے. جی. آپ اس سے 1,000 روپے ٹیکس ایک سال کا وصول کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ میں کس حکومت کی بات کروں؟ وہ FBI کے چیئرمین تھے, استعفیٰ دے گئے, ریڈی صاحب. جی. انہوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ جناب نہیں, ہر شٹر پہ نمبر لگا دیں, ٹیکس لے لیں. یہ مشکل ہے؟ نہیں, بہت مشکل ہے. آسان کیا ہے کہ سرکاری ملازم سے ٹیکس لے لیں آپ. سب سے آسان یہ ہے. آپ ماچس کی ایک ڈبیا پہ ٹیکس لے لیں, آپ چائے کی پتی پہ ٹیکس لے لیں, آپ بہت آسان ہے. جی. دودھ کے پیکٹ پہ ٹیکس لے لیں, بہت آسان ہے. نہ آپ نے ٹیکنیکل ٹریننگ دینی ہے, نہ آپ نے دکاندار پہ ٹیکس لگانا ہے, اور نہ آپ نے بچوں کو اسکول دینا ہے. اگر ہے تو مجھے بتا دیجیے, یا مجھے سیک کر دیجیے جس سے کرنا ہے. میں بھی پبلک سیکٹر میں بیٹھ کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آج میرا جو ڈرائیور ہے اس کے 3 بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. جی بتائیے اب آپ, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھے اس نے بتایا کہ جی میں 18,000 روپے فیس دیتا ہوں 3 بچوں کی. تو میں سکتے میں تھا, اس لیے کہ میرے بچے ولایت میں ہیں, کوئی فیس نہیں دیتے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا نا کہ ایجوکیشن جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہر بچے کو جس ملک کا شہری ہے اس کو فری ایجوکیشن ٹاپ کوالٹی کی ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس 50,000 روپے مہینہ بچے کو دینے کے لیے ہے, اس کا بچہ پڑھے گا 50,000 روپے مہینے کے اسکول میں. اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہے اس ملک کی, اس ریاست کی, کہ یہاں پہ اتنا بڑا ایک عدم توازن کا نظام چل رہا ہے, اور ہم کہیں کہ عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں. ہم کون سی عدالتیں یہاں پہ جو انصاف دیں گی آپ کو؟ کس چیز کا انصاف دیں گی عدالتیں؟ کیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہاں پہ اسٹیٹ اسکول میں کچھ بھی نہیں ہے, اور جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ وہاں پہ لگژریس ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اور یہ اب کیونکہ تعلیم کی آپ بیٹ کر رہے ہیں نا آپ, جی. تو اس لیے میرا کام صرف یہی نہیں کہ میں اس انسٹیٹیوشن کو دیکھ رہا ہوں. میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے بڑا افسوس اور دکھ سے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. رائٹ. آخری کوشچن سر, اپنے طلباء کو, فیکلٹی کو, اساتذہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے NCA کے حوالے سے اور ایک ماہر تعلیم کے حوالے؟ دیکھیے جی, میں نے تو کیا پیغام دینا ہے, یہ ضرور کہوں گا کہ جسٹ ٹرائی ٹو ڈو یور بیسٹ. جو جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر کر دیجیے. اپنے حصے کے ہمیں کام کرنا ہے اور وہ ٹھیک سے کر دیں. جسٹ ڈو یور بیسٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جس طرح آپ نے سنا ناظرین کے پروفیسر ڈاکٹر مرزا جعفری نے کہا کہ ہر انسان کو, ہر کسی کو اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دینی چاہیے اور اپنے حصے کی شمع ضرور جلا کے جانا چاہیے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.